बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज जूनियर सेक्शन बॉयज़ मॉर्निंग की जानिब से सैयदा कुर्रतुल-ऐन उर्दू जमात पंजुम का ये पहला सबक लेकर एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुशामदीद कहती है। उम्मीद है आप लोग अपने घरों में खैर व आफियत के साथ होंगे। पहले की तरह के हालात हैं एक दफ़ा फिर से, अब सर्दी ज़रा ज़्यादा है, आपको अपने आप को सर्दी से भी बचा कर रखना है। हमारे सबक का उन्वान इस शेर में पोशीदा है, देखते हैं आपको कितनी समझ आई है। यही है इबादत, यही दीनो ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। यानी शायर जो है वो ये बता रहा है कि हमारी बेहतरीन इबादत यही है, हमारा असल दीन यही है और हमारा मुकम्मल ईमान यही है कि इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। तो इंसान जब इंसान के काम आता है, उसकी ज़रूरत पूरी करता है, उसका ख्याल रखता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? शाबाश, खिदमते खल्क। हमारे आज के सबक का उन्वान भी यही है। आपकी उर्दू की 5वीं जमात की किताब में आपकी कहानी या सबक लिखा है सफ़ा नंबर 11 पर, खिदमते खल्क एक इबादत। आप जल्दी से अपनी किताबें खोलें, सफ़ा नंबर 11। सबक हम पढ़ना शुरू करेंगे, खिदमते खल्क एक इबादत। इस सबक को पढ़ाने का मकसद ये है कि आप में भी खिदमत खल्क का जज्बा पैदा किया जा सके, आप भी दूसरे लोगों के काम आ सकें। फिर आपको इस्लामी तारीख के मुताबिक सहाबा कराम की खिदमत खल्क के जज्बे से वाकिफ़ करवाया जा सके कि उस वक़्त हमारे मुसलमानों में कितना जज्बा था। ख़ास तौर पर आप मुसलमानों के अपने तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी के बारे में जान सकें, सबक के मुश्किल अल्फाज के मानी को जान सकें और उसमें मौजूद सवालात के जवाबात दे सकें। उम्मीद है इन तमाम चीज़ों को आप बखूबी समझ जाएंगे कि इस सबक को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या काम करने हैं। बहुत खूब। खिदमत खल्क वैसे तो बहुत अहम है, एक दूसरे के काम आना। तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यहाँ पर देख रहे हैं कि मखलूक अल्लाह का कुनबा है। तो अल्लाह अपनी ख़ानदान से प्यार करने वालों से भी प्यार करता है। तो जब हम अल्लाह के ख़ानदान से प्यार करेंगे तो यकीनन अल्लाह भी हमसे प्यार करेगा और हमारी ज़रूरतों का भी ख्याल रखेगा। सबक खोलें, सफ़ा नंबर 11। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद फरमाता है जो उसकी मखलूक से प्यार करते हैं। मखलूक खुदा की भलाई के लिए की गई कोशिश खिदमत खल्क कहलाती है। यानी वो छोटे से छोटा काम जो हम दूसरों की बेहतरी के लिए करते हैं वो खिदमत खल्क कहलाती है। इन्हीं में से एक वाक़या मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी की शख्सियत के मुतालिक भी है। बहुत सारे वाक़यात होंगे यकीनन, तो हमारी किताब में एक ही वाक़या इस वक्त तहरीर है जो कि हज़रत उस्मान गनी की शख्सियत के मुतालिक है। नबूवत के 13वें साल मुसलमानों ने मक्का मुकरमा से मदीना की जानिब हिजरत की। इस्लामियात में हिजरत के वाक़यात आपने पढ़े होंगे कि कुफ़ार मक्का के मज़ालिम से तंग आकर मुसलमानों ने हिजरत की थी और उसके तौर पे उन्होंने अपना साजो सामान और मालो असबाब भी मक्का में ही छोड़ दिया। अरब चूँकि एक सहराई इलाका है, रेत ज़्यादा है, पानी कम है, तो पानी की किल्लत मदीना मुनव्वरा में भी थी और लोगों को पानी हासिल करने के लिए दूर दराज का सफ़र करना पड़ता था। मदीना में वैसे तो मीठे पानी का एक कुआं मौजूद था जिसका मालिक एक यहूदी था। कुएं का नाम बैर रोमा था। बैर यानी कुआं और रोमा उस यहूदी का नाम था। यहूदी बहुत ही संगदिल शख्स था जो कि पानी को बहुत महंगे दामों बेचा करता था। यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर बैर रोमा की तस्वीर है, यानी जिसे अब बैर उस्मान कहा जाता है। बैर रोमा यहूदी उस पानी को
بہت مہنگے داموں فروخت کرتا تھا لوگوں کے لیے، اور جب مسلمان ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو مسلمانوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ مہنگا کر دیا۔ تو مسلمانوں کے پاس پانی خریدنے کے لیے پیسے موجود نہیں تھے۔ مسلمان اس صورتحال سے بہت پریشان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو بحر روما کو خرید کر رفاہ عامہ کے لیے وقف کر دے اور دنیا کی دولت کے بدلے آخرت کا سودا کر لے؟ جب یہ سننا تھا تو بہت سارے مسلمانوں کے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہوگی۔ اسی خواہش کو لے کر حضرت عثمان غنی اٹھے اور یہودی کے پاس گئے اور اسے کنواں خریدنے کی بات چیت شروع کر دی۔ یہودی کسی طور پر بھی کنواں بیچنے پر تیار نہیں ہو رہا تھا۔ یہودی چاہتا تھا کہ وہ اسی طرح سے پیسے اور زیادہ کماتا رہے، لیکن حضرت عثمان غنی نے بڑی کوششوں، بڑی تعویلوں، بڑی دلیلوں کے بعد اسے اس بات پر راضی کیا کہ وہ اپنا آدھا کنواں بیچ دے۔ یہودی حیران ہوا کہ آدھا کنواں کیسے بیچا جا سکتا ہے۔ حضرت عثمان نے اسے بتایا کہ آدھا کنواں ایسے بیچا جا سکتا ہے، تم مجھ سے منہ مانگی قیمت لے لو اور اس کے بدلے میں ایک دن کا پانی تم میرے نام کر دو، یعنی اس دن تم کنویں پر نہیں آؤ گے۔ اس طرح ایک دن تمہاری باری ہوگی، ایک دن میری باری ہوگی۔ یہودی نے 12,000 درہم میں کنواں اس شرط پر ہی بیچ دیا کہ ایک دن مسلمانوں کے پانی بھرنے کی باری ہوگی اور دوسرے دن یہودیوں کی باری ہوگی۔ حضرت عثمان غنی نے کنواں خرید لیا، پیسے ادا کر کے واپس آ گئے اور مسلمانوں کو بتایا کہ کل تمہاری باری ہوگی۔ جس دن حضرت عثمان غنی کی باری ہوتی اس دن مدینہ کے چاروں طرف سے ڈھیر سارے لوگ آ جاتے، بہت سارے لوگ آ جاتے، اکٹھا ہو جاتے اور وہ 2 دن کا پانی بھر کر لے جاتے، کیونکہ حضرت عثمان غنی نے پانی کی کوئی قیمت نہیں لگا رکھی تھی۔ مفت پانی بھر کر لے جاتے، اور جس دن یہودی کی باری ہوتی پھر اس دن کوئی بھی شخص وہاں سے پانی بھرنے نہیں آتا تھا۔ یہودی کو اس میں خسارہ نظر آیا کہ جس دن میری باری ہوتی ہے میں تو سارا دن بیٹھا رہتا ہوں، کوئی پانی خریدنے آتا ہی نہیں ہے، لوگوں کو مفت پانی مل جاتا ہے تو وہ پانی لے کر چلے جاتے ہیں 2 دن کا۔ آخر کار وہ خود حضرت عثمان کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ آپ سارا کنواں جو ہے وہ مجھ سے خرید لیں۔ 8,000 درہم اور دے کر حضرت عثمان غنی نے باقی کا کنواں بھی خرید لیا، یعنی کل 12,000 پہلے دیے، 8,000 اب کل 20,000 درہم میں حضرت عثمان نے پورا کنواں جو ہے وہ خرید لیا اور پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس طرح سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں کہیں ہمارے لوگوں پر، مسلمانوں پر کوئی بھی مصیبت ہو تو ہمیں اپنی دولت کو سنبھال کر نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر ہماری دولت خرچ کرنے سے دوسروں کو آسانی ملتی ہے تو دے دینی چاہیے۔ سبق کے کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ الفاظ کے معنی کو دیکھتے جاتے ہیں۔ خسارہ نظر آیا، یہودی کو اس میں خسارہ نظر آیا یعنی نقصان نظر آیا۔ معمول، ایسا عمل جو بار بار کیا جائے، یعنی لوگوں نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ وہ اس دن آتے جس دن حضرت عثمان کی باری ہوتی اور 2 دن کا پانی مفت بھر کر لے جاتے تھے، ایسا عمل جو بار بار کیا جائے۔ بشارت، خوشخبری، یعنی اللہ کے رسول نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس شخص کو جنت کی بشارت دے دی تھی جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا۔ کچھ اور لفظ ہیں جن کے معنی ہم نے دیکھنے ہیں۔ الفاظ معنی، معاوضہ یعنی قیمت، اس کو پہلے 12,000 درہم معاوضہ ادا کیا اور پھر 8,000 کا معاوضہ جو ہے وہ ادا کر دیا۔ صدقہ جاریہ یعنی وہ صدقہ جو ہمیشہ کے لیے فائدہ دیتا ہو، جس کا فائدہ ہمیشہ جاری رہے۔ پھر ہے نفع، نفع بھی فائدہ۔ پیچھے نقصان پڑھا ہم نے، خسارہ، نقصان، نفع، فائدہ۔ سبق کی تفہیم کا جائزہ لینے کے لیے آپ کی مشق سے کچھ سوالات میں نے لیے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ سبق کی تفہیم میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ہم ان کے جواب دے سکتے ہیں۔ پہلا سوال، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند فرماتا ہے؟ جی،
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، بئر روما کا کیا مطلب ہے؟ بئر یعنی کنواں، روما یعنی اس یہودی کا نام تھا۔ ویسے تو دیکھنے میں اس کا بنے گا کہ روما کا کنواں، لیکن یہاں سے اس سے مراد یہاں پر وہ کنواں لیا جائے گا جو مدینہ منورہ میں موجود تھا اور اس میں میٹھا پانی تھا، یعنی اس سے مراد مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا وہ کنواں جس کا مالک یہودی تھا۔ سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں ہم کہ سوال نمبر 4 میں ہمارے پاس کون سا۔ سوال نمبر 3، یہودی نے حضرت عثمان کو پورا کنواں کیوں فروخت کیا؟ جس روز حضرت عثمان کی باری ہوتی، مدینہ کے چاروں جانب سے لوگ امٹ آتے اور 2 دن کا پانی بھر کے لے جاتے۔ لوگوں کے اس معمول سے یہودی کو اس سودے میں خسارہ نظر آیا، یعنی اس کو نقصان محسوس ہوا، تو اس نے اپنا پورا کنواں حضرت عثمان غنی کو فروخت کر دیا۔ اگر نہیں اس طرح سے وہ کرتے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی بھی کنواں فروخت نہیں کرتا۔ نمبر 4، حضرت عثمان نے پورا کنواں کتنے میں خریدا؟ ہاں جی، حضرت عثمان نے پورا کنواں 20,000 درہم میں خریدا۔ ابھی دیکھیں گھر کے لیے کچھ کام ہے آپ کے پاس کہ آپ کو اس واقعے سے کیا اخلاقی سبق ملا ہے۔ آپ مجھے اپنے گوگل کلاس میں بتائیں گے کہ آپ نے اس سبق کو پڑھنے کے بعد کیا ارادہ کیا ہے۔ کیا آپ میں خدمت خلق کا جذبہ اجاگر ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ کی والدہ بہت بیمار ہیں اور سارے گھر کا کام ان کو کرنا ہے، تو آپ ان کی کیا مدد کریں گے؟ تو یہ آپ نے مجھے گوگل کلاس میں بتانا ہے۔ میری جانب سے اتنا ہی، بہت شکریہ، جزاک اللہ، خوش رہیے گا، دوسروں کی مدد کرتے رہیے گا، اللہ حافظ۔